بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، شرعی احکام میں بعض غلط فہمیوں کے ازالے کے تعلق سے کئی ایک قسطیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں اور اس کا سلسلہ الحمدللہ ابھی قائم ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں شکر گزار ہوں ان ناظرین کا جنہوں نے اس سلسلے کو دیکھا، اس کو سمجھا اور میری رہنمائی فرمائی۔ کچھ مسائل کو انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اس تعلق سے بھی کچھ بیان کیا جائے، کچھ عرض کیا جائے۔ میں ان کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مزید میں گزارش کرتا ہوں دیگر ناظرین سے بھی کہ اپنے سماج معاشرے میں ایسی کوئی بھی چیز جس کے اندر لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مبتلا ہوں تو اس کی رہنمائی کی جائے اور بتلایا جائے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ابراہیمی میڈیا چینل کے توسط سے یہ باتیں صحیح باتیں منظر عام پر لائی جائیں گی انشاءاللہ۔ آج میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ ہر جگہ کچھ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں اور ایسی سوچ کے اندر مبتلا ہیں جو برادران اسلام کو زیب نہیں دیتی۔ وہ چیز یہ ہے کہ اسلامی تاریخوں میں یا اسلامی مہینوں میں کسی تاریخ یا مہینے کو منحوس سمجھنا۔ قبل اس کے کہ میں اس تعلق سے کچھ عرض کروں، یہ واضح کر دوں کہ کوئی چیز اسلام کے اندر منحوس نہیں ہے، نہ دن نہ مہینہ اور نہ ہی کوئی تاریخ۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، وہ چاہے تو نفع ہو، نہ چاہے تو نقصان ہو۔ کسی انسان کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی کو اپنی ذات سے نفع نقصان پہنچائے، نہ ہی کسی دن یا تاریخ کے اندر یہ طاقت ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے اور اس کی بنا پر اسے منحوس کہا جائے۔ البتہ برکت والے دن اور مہینے تو ہیں، لیکن نحوست والے دن اور مہینے کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں۔ برکت والے دن جیسے جمعہ کے دن کو لے لیجئے، تمام دنوں کا سردار ہے اور دیگر دنوں کے مقابلے میں اس کو ایک فضیلت اور امتیاز حاصل ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ تمام مہینوں کے اوپر اس کو افضلیت حاصل ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے۔ لیکن کسی مہینے یا کسی دن یا تاریخ کو اسلام میں منحوس نہیں کہا گیا۔ لیکن غیروں کی دیکھی دیکھا، خاص طور سے جو اہل ہنود ہیں ان کی دیکھی دیکھا اور ان کے ماحول اور معاشرے سے متاثر ہو کر اپنے لوگوں نے کچھ تاریخوں کو منحوس قرار دے دیا۔ ہر مہینے کی 30 تاریخ، 13ویں تاریخ اور 23ویں تاریخ، جس کو عام طور سے سماج میں 3، 13، 23 کہتے ہیں۔ جب شادی کا موقع آتا ہے، بیٹی بیٹے کا رشتہ متعین ہو جاتا ہے، اب دن تاریخ مقرر کی جاتی ہے تو کیلنڈر لے کر لوگ بیٹھتے ہیں
تو کیلنڈر دیکھنے کا جہاں یہ مقصد ہوتا ہے کہ جس تاریخ میں ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس دن اس تاریخ میں کون سا دن پڑے گا، وہیں یہ چیز بھی ان کے پیش نظر رہتی ہے کہ کہیں 3، 13، 23 میں سے کوئی تاریخ تو نہیں پڑ رہی ہے۔ اگر 3، 13، 23 میں سے کوئی تاریخ پڑ رہی ہوتی تو اس کو ہٹا کر 3 کے بجائے 4 یا 2 کر دیتے ہیں، اور 13 کے بجائے 12 یا 14 کر دیتے ہیں، اور اسی طرح 23 میں بھی، کیونکہ یہ ان کے نزدیک ایسا ہے کہ ان تاریخوں میں اگر شادی کی جائے گی یا خوشی کا کوئی کام کیا جائے گا تو یہ منحوس ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ حالانکہ انہی لوگوں سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اپنے حساب سے جن تاریخوں میں آپ پروگرام کریں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں۔ اچھا، اگر کسی طریقے سے دھیان نہیں دیا یا چاند کے حساب سے آگے پیچھے ہو گیا، اپنے حساب سے تو انہوں نے ایسے حساب سے رکھا کہ وہ اس دن 3 نہ پڑے، لیکن چاند ان کی توقع کے خلاف نکل گیا اور نہ چاہتے ہوئے وہ 3 تاریخ پڑ گئی یا 13 تاریخ پڑ گئی یا 23 پڑ گئی، تو بہت فکر مند لوگ ہوتے ہیں، اور اس مسئلے میں خاص طور سے عورتوں کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ خرافات خاص طور سے عورتوں کی ایجاد کی ہوئی ہے۔ اب مردوں کو اکساتی ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے ایسا انتظام کرو کہ وہ 3 تاریخ میں نکاح نہ ہونے پائے بلکہ 2 کر دیا جائے، یا اگر رات کا پروگرام ہے تو رات کو تیسری لگ جائے گی مغرب بعد، تو دن ہی میں نکاح کر لیا جاوے تاکہ 2 تاریخ میں نکاح ہو جائے، تیسری تاریخ داخل نہ ہونے پائے، یا مغرب بعد 13ویں تاریخ کو نکاح ہونے والا تھا تو دن ہی میں نکاح کرانے کا انتظام ہوتا ہے کہ دن ہی دن نکاح ہو جائے تاکہ رات میں 13 ہی نہ لگ جائے، 23ویں رات میں نہ لگ جائے، اس لیے 22 کو دن ہی میں نکاح کر لیا جاوے۔ یہ عام طور سے ہمارے یہاں سماج میں یہ بات رائج ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ بہت ہی غلط بات ہے، بدعقیدگی ہے یہ۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھا جائے، اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ کسی تاریخ کے اندر اللہ نے یہ تاثیر نہیں رکھی ہے کہ وہ اپنا نحوست کا اثر دکھلائے، کسی تاریخ کو منحوس نہیں قرار دیا گیا۔ تو جب یہ بات بالکل شرعی اصول کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی اس طریقے کا ایسا نہیں ہے کہ یہ تاریخیں منحوس ہوں خدا نخواستہ، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی تاریخ کو منحوس قرار دے کر ہم اس سے اجتناب کریں کسی خوشی کا پروگرام منانے سے؟ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ خاص طور سے میں اپنی ماں و بہنوں سے مخاطب ہو کر یہ کہوں گا کہ اس بات کو غور سے سنیں اور ایک دوسرے تک اس بات کو پہنچائیں، اور جہالت والی جو یہ باتیں ہیں اس سے دور رہنے کی کوشش کی جائے۔ جب علم آ گیا، معلومات ہو گئی، اور معتبر ذرائع سے آپ کو جب یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ یہ بدعقیدگی ہے، بدخیالی ہے، شرعی طور پر، اسلامی طور پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس معاملے میں ضد اور اصرار نہیں کرنا چاہیے، اب بات مان لینی چاہیے۔ لہذا اس پر توجہ دی جائے اور اس طرح کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر لیا جاوے، اور شریعت کے حوالے سے جو بات بتلا دی جائے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضیات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔